العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. عزیز طلباء کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے حکمت عملیہ کی اقسام کو پڑھا تھا. جیسا کہ حکمت عملی کی 3 قسمیں ہیں، ایسے ہی حکمت نظری کی بھی 3 قسمیں ہیں. آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ حکمت نظری کی اقسام ہیں. چنانچہ حکمت نظری کی 3 قسمیں ہیں: حکمت الہیہ، حکمت ریاضیہ، حکمت طبعیہ. سب سے پہلے حکمت الہیہ کو سمجھیں گے. حکمت، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی تو گزر چکے ہیں. لفظ الہیہ کو سمجھتے ہیں. الہیہ، یہ الہ، لفظ الہ کی طرف اس کی نسبت ہے، اسی کی طرف منسوب ہو کر الہیہ ہوا. اور الہ ہر وہ ذات جس کی پرستش کی جائے. لغوی لحاظ سے اس پر الہ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جس کی بھی پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، لغوی اعتبار سے اس کو الہ بول سکتے ہیں. جیسا کہ معجم الرائد میں الہ کے بارے میں لکھا ہے: کل ما عبد، ہر وہ ذات جس کی عبادت کی جائے. اس کی جمع الہتن آتی ہے اور مؤنث الہتن آتی ہے. البتہ شرعاً الہ کا اطلاق معبود برحق پر ہوتا ہے. حقیقی جو معبود ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات، تو شرعی اور اصطلاحی لحاظ سے الہ معبود برحق کو کہتے ہیں. جیسا کہ تفاسیر وغیرہ میں، تفسیر رازی وغیرہ نے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. بہرحال تو حکمت الہیہ الہ کی طرف نسبت ہے. اور چونکہ حکمت الہیہ میں جن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے ان میں سب سے اعلیٰ اور اشرف اور باکمال اور اکمل جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، الہ کی ذات ہے. اسی لیے اس پوری حکمت کا نام ہی اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حکمت الہیہ رکھ دیا گیا ہے. چنانچہ اب حکمت الہیہ کی تعریف اب دیکھیں، عبارت پر ایک نظر کریں. حکمت الہیہ ان موجودات کو کہا جاتا ہے جو نہ وجود خارجی میں مادے کے محتاج ہو، نہ وجود ذہنی میں. جیسے خدا تعالیٰ اور اس کی ذات و صفات، اسے علم اعلیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی سب سے بلند علم. اب اس کو سمجھیے کہ حکمت الہیہ ان موجودات کو کہا جاتا ہے، یعنی موجود چیزوں میں اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو نہ وجود خارجی میں، نہ خارجی وجود کے اندر کسی مادے کی محتاج ہو، نہ ذہن میں پائے جانے کے لیے کسی مادے کی محتاج ہو. یعنی ایسے موجودات واقعہ کے احوال جانے جاتے ہیں جن کو وجود میں لانا ہمارے بس کی بات نہیں. یہ تو حکمت نظری کے حساب سے ہم نے کہہ دیا کہ ایسے موجودات واقعہ کے احوال حکمت الہیہ میں جانے جاتے ہیں جن کو وجود میں لانا ہمارے بس کی بات نہیں. اور وہ دونوں وجودوں میں مادے کی محتاج نہیں ہوتے، نہ وجود خارجی میں نہ وجود ذہنی میں. نہ خارج میں پائے جانے کے لیے مادے کی محتاج ہے، نہ ذہن میں پائے جانے کے لیے مادے کی محتاج ہے. جیسے اللہ تعالیٰ
کہ وہ خارج میں بھی بلا مادہ موجود ہے، کسی مادے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مٹی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا کسی اور چیز اور دھات کا ہے، نہیں، تو خارج میں بھی وہ بغیر مادے کے موجود ہے۔ اور جب ذہن میں اس کا تصور کیا جائے تو اس صورت میں بھی بغیر کسی مادے کے وہ ذہن میں اس کا وجود ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس حکمت کا نام حکمت الہیہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں جن موجودات سے بحث کی جاتی ہے ان میں سب سے اشرف اور سب سے اکمل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی لیے لفظ الہ سے الہی اور الہیات اس کا نام رکھ دیا گیا۔ تو یہ ہے حکمت الہیہ جو نہ وجود خارجی میں نہ وجود ذہنی میں مادے کی محتاج ہو۔ دوسری قسم ہے حکمت ریاضیہ۔ ریاضیہ یہ مصدر ہے راز یروز روضا و ریاضتن، معنی ہے سدھانا، تربیت دینا۔ چونکہ اس فن سے ذہن کی تربیت ہوتی ہے، عقل کو جلا ملتی ہے، اس لیے اس حکمت کا نام علم ریاضی رکھا گیا۔ حکماء یونان تعلیم کا آغاز اسی فن سے کرتے تھے، یعنی تشخیص اذہان کے لیے پہلے یہ فن پڑھایا جاتا تھا۔ تشخیص اذہان ایک لفظ ہم نے کہا ہے، یعنی ذہن کو تیز کرنے کے لیے۔ تو تشخیص اذہان کے لیے یہ فن پہلے پڑھایا جاتا تھا، تعلیم سے پہلے۔ پھر اس کے بعد حکمت طبیعیہ اور حکمت الہیہ، یعنی طبیعیات اور الہیات پڑھائے جاتے تھے۔ اس فن کا نام حکمت تعلیمی بھی ہے، اس لیے کہ حکماء سب سے پہلے اسی فن کی تعلیم دیتے تھے، اس لیے اس کا ایک دوسرا نام حکمت ریاضیہ کا نام حکمت تعلیمی بھی ہے۔ اب حکمت ریاضیہ کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیے، تعریف پر ایک نظر کر لیں۔ حکمت ریاضیہ ایسی چیزوں کے علم کو کہا جاتا ہے جو خارجی وجود میں مادے کی محتاج ہو، لیکن ذہن میں پائے جانے کے لیے مادے کی محتاج نہ ہو۔ اس کو علم اوسط یا حکمت تعلیمی بھی کہتے ہیں، جیسے دائرہ، مثلث، مربع وغیرہ۔ تو حکمت ریاضیہ ایسی چیزوں کے احوال کو جاننے کو کہا جاتا ہے جو خارج میں پائے جانے کے لیے مادے کی محتاج ہو۔ کہ خارج میں اگر آپ کو مثلث، مربع، یہ اس کا وجود چاہیے تو وہ کسی مادے کی محتاج ہے، کسی مادے کا آپ کو تصور کرنا پڑے گا، کسی مادے کے ذریعے سے بنیں گے وہ۔ اور اگر کبھی ذہن میں آپ اگر اس کا تصور کریں تو وہ پھر ذہن میں پائے جانے کے لیے مادے کی محتاج نہیں ہے۔ علم ریاضیہ جس کو میتھمیٹکس بھی کہتے ہیں، تو علم ریاضیہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ حکمت نظری ہے جس سے ایسے موجودات واقعہ کے احوال واقعہ جانے جاتے ہیں جن کو موجود کرنا ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور وہ چیزیں وجود ذہنی میں تو کسی مادے کی محتاج نہیں ہیں، مگر وجود خارج میں پائے جانے کے لیے مخصوص مادے کی محتاج ہے۔ جیسے کہ کرہ، کہ اس کا تصور تو مخصوص مادے کے بغیر کیا جا سکتا ہے، ذہن میں اگر تصور کرے، مگر خارج میں جب بھی وہ پایا جائے گا تو وہ کسی نہ کسی دھات کا ضرور ہوگا، لکڑی، لوہے، تانبے وغیرہ، کسی نہ کسی مادے کی شکل میں ہوگا۔ تو یہ ہے حکمت ریاضیہ جو خارجی وجود میں
خارج میں پائے جانے کے لیے مادے کی محتاج ہو، ذہن میں پائے جانے کے لیے مادے کی محتاج نہ ہو۔ حکمت طبعیہ، طبعیہ طبیعت سے ہے، اور طبیعت کے لغوی معنی عادت خصلت کے ہیں، اور طبیعت کی اصطلاحی تعریف ہیں موجودہ واقعہ کے ان ذاتی افعال کا سرچشمہ جو شعور اور ارادے کے بغیر صادر ہوتے ہو۔ موجودہ واقعہ کے ان ذاتی افعال کا سرچشمہ جو شعور اور ارادے کے بغیر صادر ہوتے ہو، یعنی وہ جس صلاحیت سے صادر ہوتے ہیں، انسان کے اعمال اور افعال جس صلاحیت سے صادر ہوتے ہیں، اس صلاحیت کا نام طبیعت ہے۔ ہاں، طبیعت سے بعض مرتبہ وہ قوت بھی مراد لی جاتی ہے جو مادی چیزوں کے اجسام میں سرایت کیے ہوئے، جس کے ذریعے جسم اپنی فطری کمال تک پہنچتا ہے، اس کو بھی طبیعت کہا جاتا ہے۔ بہرحال حکمت طبعیہ کی تعریف یہ کی گئی کہ حکمت طبعیہ ایسی چیزوں کے علم کو کہا جاتا ہے جو ذہنی اور خارجی دونوں حالتوں میں اپنے پائے جانے کے لیے مادے کی محتاج ہو، جیسے انسان، حیوان، اس کو علم ادنا بھی کہتے ہیں۔ تو علم طبعیہ، حکمت طبعیہ وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسی موجودات واقعہ کے احوال واقعہ جانے جاتے ہیں جن کو وجود پذیر کرنا، وجود میں لانا ہماری قدرت سے باہر ہو، اور وہ چیزیں دونوں وجود میں، وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں وجود میں مخصوص مادے کی محتاج ہوں۔ جیسے مثال دی گئی ہے انسان، کہ انسان اگر خارج میں پائے جائے تو گوشت، پوست اور ہڈیوں کی مخصوص شکل میں ہوگا، اور اگر اس کا ذہن میں تصور کیا جائے تو بھی اسی شکل میں ذہن میں اس کا تصور کرنا ہوگا۔ مادے سے الگ کر کے ہم انسان کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہی تمام اشیاء کا حال ہے۔ یہ ہے حکمت طبعیہ۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا ہے کہ حکمت الہیہ کو بیان کرتے وقت کہا گیا کہ اسے علم اعلیٰ بھی کہتے ہیں، اسے فلسفہ اولا، علم کلی اور ما بعد طبیعت بھی کہتے ہیں حکمت الہیہ کو۔ اور یہ علم مادہ اور اس کے عوارضات سے پاک ہوتا ہے، اور حکمت الہیہ افلاطون کی طرف منسوب ہے۔ اسی علم کے تحت فرشتے، نبوت، قیامت، آخرت، صراط، میزان وغیرہ کا علم ہے، سب اسی میں آتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، اس لیے اس کو علم اعلیٰ اور سب سے بلند علم کہا گیا، اور حکمت ریاضیہ کو علم اوسط کہا گیا، اس لیے کہ یہ ایک حیثیت یعنی خارجی وجود کے لحاظ سے مادے کے ساتھ وابستہ ہے، اور ایک حیثیت یعنی ذہنی وجود کے اعتبار سے مادے سے پاک ہے، اس لیے یہ علم اوسط ہوا۔ یہ علم بطلیموس کی طرف منسوب ہے، اور حکمت طبعیہ کو علم ادنا کہا گیا۔ طبیعت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں جب بھی پائی جائے گی، خواہ ذہن میں ہو یا خارج میں، ایک مخصوص شکل کے ساتھ ہی پائی جائے گی، بغیر مخصوص شکل اور مادی صورت کے نہیں پائی جاتی۔ مادے کے ساتھ پورے طور پر وابستہ اور محتاج ہونے کی وجہ سے، مادے کے ساتھ پورے طور پر وابستہ اور محتاج ہونے کی وجہ سے اس فن کو اور اس علم کو علم ادنا کہا جاتا ہے۔ اسے علم طبعی بھی کہتے ہیں
اور یہ علم ارسطو کی طرف منسوب ہے۔ آج کا یہ درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.